عمران خان کی جانب سے اسلام آباد کے ڈی چوک میں دھرنا دینے کے اعلان کے بعد اچانک پتلی گلی سے نکل جانے پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر انہوں نے دھرنا دینے کا ارادہ ترک کیوں کیا۔ سیاسی حلقوں میں مختلف توجیہات پیش کی جا رہی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس خیال کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان اپنے ناکام لانگ مارچ کی وجہ سے کوئی تاثر نہیں بنا پائے، اور نہ ہی ان کے ساتھ لوگوں کی اتنی تعداد تھی کہ وہ ایک باعزت دھرنا دینے میں کامیاب ہو پاتے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ مکمل طور پر ناکام ہو جاتا اگر سپریم کورٹ جسٹس اعجاز الاسد کی زیر قیادت ان کے ریسکیو کے لیے سامنے نہ آتی اور انہیں اسلام آباد پہنچانے کے لیے سہولت کاری نہ کرتی۔ عمران کے ساتھیوں کا بھی کہنا ہے کہ 2 روز کے نوٹس پر مئی کے گرم موسم میں حکومت مخالف لانگ مارچ کا اعلان ایک بڑی سیاسی غلطی تھی، جس کا خمیازہ عمران کو ساکھ کے بحران کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اس لانگ مارچ میں اسٹیبلشمنٹ کے کمزور دھڑے کی حمایت حاصل تھی، جس نے انہیں پشاور سے اپنا سیاسی ایڈونچر شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ پشاور سے چلنے کا ایک اور بڑا مقصد خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا استعمال تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور ٹرانسپورٹ لے کر اسلام آباد جایا جائے، لیکن کپتان کو تب شدید دھچکا لگا جب انہیں خیبر پختونخوا میں وہ حمایت نہ مل پائی جس کی وہ امید کر رہے تھے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عمران کا بیرونی سازش اور امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ اب ٹھس ہو چکا ہے اور لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے کوئی نیا چورن لانا پڑے گا۔ ویسے بھی اب جون اور جولائی کی سخت گرمی میں کسی سیاسی تحریک کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، لہٰذا عمران کی جانب سے 6 روز بعد دوبارہ لانگ مارچ کرنے کی دھمکی ایک گیدڑ بھبکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب عمران خان کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ بنی گالہ جا کر سو گئے ہیں اور اب کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے تخریب کاری کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کے بقول عمران خان پاکستان کی ترقی اور عوام کے روزگار کے خلاف ہیں اور وہ آج خالی ہاتھ اسلام آباد سے گھر واپس گئے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار انصار عباسی نے عمران کی حقیقی آزادی مارچ کے اچانک ختم ہونے پر سوال کیا، کیا ہوا؟ اتنے تماشے اور جانی اور مالی نقصان کے بعد فوری طور پر عمران خان کیوں گھر چلے گئے؟ انصار عباسی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت یہ ضرور سوچے کہ کیا اسلام آباد میں آگ لگا کر پاکستان کو دنیا بھر میں تماشا بنا کر پیش کرنا ہی مقصد تھا۔ یاد رہے، عمران خان نے اپنی قیادت میں خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کرنے سے قبل اپنے کارکنوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے کے بجائے ڈی چوک کے مقام پر جمع ہوں۔ تاہم جمعرات کی الصبح پی ٹی آئی کے کارکن جناح ایونیو کے مقام پر جمع ہوئے تو عمران خان نے مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا کہ اگر اس نے 6 روز میں نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا تو وہ دوبارہ اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے۔ عمران خان مارچ کے اختتام کا اعلان کرنے کے بعد اپنی رہائش گاہ بنی گالہ روانہ ہوئے، جس کے بعد کارکن بھی منتشر ہو گئے۔ اس سے قبل بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پی ٹی آئی کے بعض کارکن ڈی چوک پہنچے تو پولیس نے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ تحریک انصاف کے ایک حامی اسفندیار بھٹائی نے عمران خان کے اعلان پر تبصرہ کیا کہ کارکنان ناراض ہونے پر حق بجانب ہیں، لیکن ہم سے بہتر وہ جانتے ہیں۔ پرسکون رہیں اور عمران خان پر یقین رکھیں۔ صحافی طلعت حسین کہتے ہیں کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں، جس کے بعد وہ بنی گالہ کی طرف چلے گئے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 22 مئی کو حقیقی آزادی مارچ کا اعلان کیا تھا اور ان کا دعویٰ تھا کہ 20 لاکھ افراد اس مارچ میں شریک ہوں گے۔ ماضی کے مقابلے میں سندھ اور پنجاب کے بڑے شہروں سے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ صحافی عمر چیمہ عمران خان کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، بٹھا کر یار کو اسلام آباد میں رات بھر جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ پاکستانی فنکار اور برابری پارٹی کے سربراہ جواد احمد کہتے ہیں کہ اب تک نہ کوئی اسمبلی تحلیل ہوئی، نہ ہی نئے انتخابات کا اعلان ہوا اور عمران بنی گالہ میں اپنے 300 کنال کے گھر میں واپس چلے گئے ہیں۔ جواد احمد کے مطابق عمران خان کے حامی حیران ہیں کہ وہ
इनके गुलाम हैं या नहीं। सहाफ़ी अवैस यूसुफ़ज़ई कहते हैं कि मार्च वाले बहुत तेज़ निकले। दारुल हुकूमत में दरख्तों, मेट्रो स्टेशन को आग लगाने, निजी इमलाक और ATMs को नुकसान पहुंचाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के खुलने के वक्त से पहले ही डी चौक से अपनी इज्जत बचाकर निकल गए। ताहम सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन को शदीद तनकीद का सामना है और इन्हें तहरीक इंसाफ के जजेस विंग का सरबराह करार दिया जा रहा है। नाक़दीन का कहना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भूलते हुए कि वो एक जज की कुर्सी पर बैठे हैं, आइन शिकन इमरान खान के पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च का रास्ता हमवार किया और हुकूमत के हाथ बांध दिए, जिसका नतीजा इस्लामाबाद में जगह जगह तोड़ फोड़ और आतिशज़दगी की सूरत में सामने आया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।